ایک انہوں نے پوچھا کہ یو ایس اے سے کویسچن تھا کہ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو جب اگر کوئی ان میں سے ایک فریق فوت ہو جاتا ہے، مثلا شوہر فوت ہوا، تو کیا جو اور خرچہ کہتے ہیں دونوں اسی میں سے کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کس کا کتنا مال ہے کتنا نہیں، اب جو باقی بچا ہوا ہے، تو جب انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا مال کس کا ہوگا؟ کیا اس اکاؤنٹ میں جو شیئر ہولڈر ہے یا شیئرنگ جس کی ہے وہ اس کو ملے گا یا وارثوں کو ملے گا؟ دیکھیں، اگر اس طرح صورتحال ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ دونوں کی سیلری اس میں آتی ہے اور خرچے کا پتہ نہیں چلا کہ کتنا خرچہ ہوا، یعنی اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو بہت مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تمہاری سیلری سے اتنا نکلا ہوگا اور میری سیلری سے اتنا نکلا ہوگا، کیونکہ جب جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اسی سے پھر گروسری وغیرہ بھی ہے، یوٹیلیٹی بلز بھی اسی سے بھرے جا رہے ہیں اور دیگر شادی بیاہ کے خرچے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخر میں کیلکولیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کا کتنا مال تھا۔ تو بہرحال لیکن یہ ضرور ہے کہ دوسرے کا مال اس میں ہے، اور دوسرے کا مال ہے تو وارثوں کا حق بھی ہے، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ غالب گمان کر کے آپ کر لیں کہ کتنا میرا ہوگا اور کتنا فریق ثانی جو فوت ہو گیا اس کا ہوگا، اندازہ کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی سیلری کافی زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی کم ہے، اور جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو لازم بات ہے اخراجات ہو رہے ہیں تو اسی حوالے سے ان کے کتنے خرچے ہوں گے اور ہمارے مال میں سے کتنا خرچ ہوا ہوگا۔ اور چلیں میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور ایک فریق کا انتقال ہو گیا تو اگر سیلریز وغیرہ کے حوالے سے کچھ حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس کا ریکارڈ تو ہوتا ہے کہ سیلری آپ کی کسی بھی کمپنی سے ڈائریکٹ اگر اکاؤنٹ میں آ رہی ہے تو اس کا سالانہ آڈٹ وغیرہ ہوتا ہی ہے، تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ایک سال میں یا 2 سال میں یا 10 سال میں ان کا کتنا اماؤنٹ تھا اور میرا کتنا اماؤنٹ تھا، اور اخراجات کا ایک لم سم اندازہ کر لیا جائے کہ اتنا ہمارا جیسے ماہانہ خرچہ ہوتا ہے، یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں اور گھر میں آپ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں، وہ اس میں سے مائنس کرنے کے بعد پھر جو باقی بچے وہ تنخواہ کے ریشو کے اعتبار سے اس کو پھر تقسیم کر لیں۔ مثلا دونوں کی تنخواہ بالکل برابر ہے تو گویا کہ آدھا پھر آپ کا ہے آدھا ان کا ہے، اگر 60-40 کا ریشو ہے تو 60% مال آپ کا اور 40% جو ہے اس میں وارثوں کا حق ہوگا۔ اس طرح حساب کتاب کیا جائے۔ ایک یہ بچی نے